अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो स्मॉल बिजनेस करने वालों के लिए, ट्रेड बिजनेस के लिए या जो रिटेल के बिजनेस से वाबस्ता हैं उनकी एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 10 मिलियन से कम है यानी 1 करोड़ रुपए से कम है और अगर आपका ताल्लुक भी ऐसे किसी बिजनेस के साथ है तो इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप अपना स्टॉक वैल्यूज़, आपका टर्नओवर, आपके बिजनेस की ग्रॉस प्रॉफिट और साथ ही साथ आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे एफबीआर की तरफ से एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म फिल करना शेयर करूंगा जो ऐसे तमाम बिजनेस की नीड्स को पूरा करता है, जैसे कि मैं पहले से बयान कर चुका हूं। इस वीडियो में कुछ फाइनेंशियल टर्म्स भी यूज़ होंगी जो कि एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होती हैं। ये फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं लाइक एनुअल टर्नओवर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह। तो मैं आपको साथ ही साथ इन टर्म्स को हमारी आसान ज़ुबान में समझाता रहूँगा कि इनका एक्चुअली यहाँ पे मतलब क्या है, इनको किस तरह से डिक्लेयर करना है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। मज़ीद ये कि वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो इसको लाइक, शेयर एंड देन इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। इस वीडियो में आपको किसी बात की समझ ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में या आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक एंड फॉलो कर लें और फिर वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए टैक्स रिटर्न फॉर ट्रेड बिजनेस फाइल करना शुरू करते हैं। सिंपल, आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और उसमें लिखें आप IRIS लॉगिन। ये जो पहले लॉगिन टैक्स पेयर वाला लिंक है कि इसे ओपन कर लें, ये आपको ले आएगा यहाँ पे सिंपल आपने रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना NIC नंबर देना है, नीचे पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड देंगे और लॉगिन का बटन दबा देंगे। जैसे ही आप लॉगिन का बटन दबाएंगे तो आप आ जाएंगे इस IRIS के डैशबोर्ड में। ये टैक्स रिटर्न जो है ये मैं आपको ऐसे लोगों के लिए फ़ाइल करना सिखा रहा हूँ जो पहली दफ़ा अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, मगर इस वीडियो में मैं साथ साथ आपको उन लोगों के बारे में भी बताता रहूँगा कि अगर आप एक से दूसरे साल यानी अगर आप दूसरी दफ़ा अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर आपने कौन सी चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है, वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। एफबीआर ने एक बहुत ही सहूलत दे दी यहाँ पे ट्रेड बिज़नेस करने वालों के लिए, स्मॉल बिज़नेस या रिटेल के बिज़नेस वालों के लिए, कि वो अपने टैक्स रिटर्न को बड़ा ही इजी वे से अब यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फॉर्म डिज़ाइन किया है जो मैंने पिछले साल भी आपको दिखाया। मज़ीद आज इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, तो वो आपने साथ साथ देखते रहना है। सबसे पहले आना है आपने यहाँ पे इधर डिक्लेरेशन के टैब में। यहाँ पे देखो तो ये फॉर्म है सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर ट्रेडर्स क्लासिक व्यू, यानी ये एक सिंपल सा फॉर्म उन्होंने दे दिया है ट्रेडर्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैन्युफैक्चरर के बारे में बताऊंगा कि वो अपने टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करेंगे, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए फिर सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर ट्रेडर्स वाले फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले आपने हमेशा की तरह पीरियड सेलेक्ट करना होता है, भाई आप किस साल के रिटर्न कर रहे हैं। हम 2021 की कर रहे हैं, ये इसको सर्च करें और फिर इस पीरियड को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये आपके सामने वो पूरा फॉर्म ओपन करके ले आएगा। यहाँ पे देखें तो एफबीआर ने सिंपली ये दो फॉर्म दिए हैं। एक में आपने अपने ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह वो शेयर करनी है, कितना आपने साल में टर्नओवर कमाया है वो सब कुछ, और नीचे ये यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी इसके साथ ही फाइल कर दें। ये बहुत ही सिंपल है, आपने इसको साथ साथ समझते रहना है। यहाँ पे देखिए तो इस फॉर्म पे सबसे पहले आपके पास आ जाता है बिज़नेस टर्नओवर, यानी एक कंपनी ने एक साल में कितना टर्नओवर यानी कितना प्रॉफिट कमाया, कितना उसने बिज़नेस किया। तो वो जो अमाउंट होगी आपकी एक साल की वो आपने सारी कैलकुलेट करके इस पहले खाने में लिख देना है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ कि मेरी कंपनी ने जी 45 लाख रुपए का बिज़नेस किया, यानी 45 लाख रुपए का टोटल टर्नओवर था उसका एक साल का। इसके बाद नीचे देखें तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की। अब ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक कहते हैं कि आपके पास साल के शुरू में कितने रुपए की प्रोडक्ट्स हैं या चीज़ें हैं और ये आपका ओपनिंग स्टॉक आपके पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होगा। और अगर आप ये पहली दफ़ा टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, जैसे ये मैं टैक्स रिटर्न न्यू फाइलर्स के लिए कर रहा हूँ, तो ये ओपनिंग स्टॉक में आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप सिफर कर देंगे, क्योंकि अभी आपको ये फर्स्ट टाइम है तो आपका ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। और यहाँ पर अगर वो लोग जो ये दूसरी दफ़ा यानी दूसरे साल में फ़ाइल कर रहे हैं तो लास्ट टाइम पे जो उनका क्लोजिंग स्टॉक था यहाँ पे, उस क्लोजिंग स्टॉक को लेके आपने ये ओपनिंग स्टॉक में डाल देना सेम, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपने। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखें तो ये है परचेजेस का, यानी ये वाला टर्नओवर कमाने के लिए आपने कितनी परचेजेस की हैं, तो जो भी आपकी परचेजेस होंगी आपने उसका टोटल करके आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। मैं कहता हूँ मैंने 15 लाख की परचेजेस की थी, मैंने यहाँ पे 15 लाख की परचेजेस जो है वो शो कर दी।
اس کے بعد دیکھیے تو نیکسٹ ایڈ ان رکھا ہوا ہے ادر ڈائریکٹ ایکسپینسز. یہاں پہ ایکسپینسز دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ایکسپینسز, ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ایکسپینسز. اور یہ ہیں ادر ڈائریکٹ ایکسپینسز جو کہ آلموسٹ انڈائریکٹ ایکسپینسز میں ہی آتے ہیں. ڈائریکٹ ایکسپینسز میں آ جاتے ہیں آپ کا لیبر, ان کے ویجز, آپ کا را مٹیریل وغیرہ, ان پہ کیا گیا کمیشن, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ڈائریکٹ ایکسپینس میں کسی بھی بزنس کے. اس کے بعد جو ہوتا ہے انڈائریکٹ ایکسپینسز یا جو ادر ڈائریکٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں, ان میں آ جاتے ہیں آپ کے اسٹاف کی سیلری, آپ کے پراپرٹیز یا آپ کے آفیسز کے رینٹ آ جاتے ہیں, ان کو مینٹین کرنے کے لیے جو مینٹیننس پہ خرچہ آتا ہے وہ آ جاتے ہیں, یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں, آپ کے بزنس کی ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ ٹولز آ جاتے ہیں, کیا آپ نے یوز کیا, کس طرح سے مارکیٹنگ کی, اس پہ کتنا پیسہ لگایا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے ادر ڈائریکٹ ایکسپینسز میں جو آپ یوز کرتے ہو اپنا پورے سال کا ٹرن اوور کمانے کے لیے. تو میں مثال کے طور پہ یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے جو ادر ڈائریکٹ ایکسپینسز تھے وہ تھے 9 لاکھ کے, تو میں لکھنے کے بعد اس کو 2 دفعہ یہاں سے کیلکولیٹ دبا دوں گا. نیکسٹ آپشن یہاں پہ آ جاتی ہے کلوزنگ اسٹاک کی. کلوزنگ اسٹاک اسے کہتے ہیں کہ سال کے اینڈ پہ کتنے روپے کی پروڈکٹس یا چیزیں باقی رہ گئی ہیں یا آپ کے اسٹور میں پڑی ہوئی ہیں, اور یہ کلوزنگ اسٹاک کی اماؤنٹ نیکسٹ ایئر کی اوپننگ اسٹاک کی اماؤنٹ میں درج ہوگی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. تو ابھی آپ دیکھیں تو آپ نے پرچیزز اور ادر ایکسپینسز کرنے کے بعد ان سبھی سے آپ نے جتنا ٹرن اوور کمایا اور سال کے اینڈ پہ آپ کا کلوزنگ اسٹاک کتنا رہ گیا وہ آپ یہاں پہ شیئر کر دیں گے. میں کہتا تھا جی میرا 14 لاکھ کا تقریباً باقی کلوزنگ اسٹاک بچا تھا, میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو میری یہ کیلکولیشنز بیٹھ گئی. یعنی ابھی میرے بزنس کی جو ساری کیلکولیشنز تھی, مین کیلکولیشنز, وہ ہم نے کر لی ہیں. یہ الیکٹریسٹی بل وہ ہے کہ آپ کے بزنس کے اگینسٹ یا آپ کی کمپنی کے اگینسٹ یا آپ کے جو ریٹیل شاپ ہے اس پہ آپ نے پورے سال کا کتنا بل پے کیا ہے الیکٹریسٹی کا, اس کو آپ یہاں سے پلس کا آئیکن دبا کے یہاں پہ آپ اس کو ڈکلیئر کریں گے. اس کا یوٹیلیٹی جو ریفرنس نمبر ہوتا ہے نیچے آپ لکھ دو گے, یہاں پہ بھی الیکٹریسٹی ہے, اس کو یہاں سے آپ اوکے کریں گے. یہ ایک نیا ہیڈ بن کے آ جائے گا یہاں پہ, اس میں آپ لکھ دو گے جی بھی آپ کا پورے سال کا کتنا بل پے کیا آپ نے اس کے اگینسٹ. لکھنے کے بعد اس کو کیلکولیٹ کر لیں. آپ کا یہ جو بل ہوگا اور یہ جو آپ کے ٹیکس آلریڈی پیڈ ہوں گے ٹیلی فون وغیرہ کے اگینسٹ, اس کا آپ کے پروفٹ پہ اور آپ کے جو ٹیکس پیبل ہونا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جسٹ آپ شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا اتنا اس میں خرچہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ پروفٹ اینڈ لاس ایکسپینسز آ جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں بھی اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی لاس ہو گیا کسی پروڈکٹ اگینسٹ, یعنی آپ نے کچھ پروڈکٹ منگائی اس کے اگینسٹ آپ کو کچھ لاس ہو جاتا ہے تو وہ اماؤنٹ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو وہ جو اماؤنٹ ہوگی ایکچولی وہ آپ کے مین نیٹ پروفٹ میں سے مائنس ہو جائے گی, یعنی وہ آپ کو لاس میں آپ کا شامل ہو جائے گا یہاں پہ. اس کے بعد دیکھیے تو نیچے آ جاتا ہے یہ ٹیلی فون اینڈ ادر, یعنی ٹیلی فون کے اگینسٹ PTCL کا بل ہے آپ کی کمپنی کا, اس کے اگینسٹ آپ نے کیا پے کیا ہے وہ یہاں پہ لکھ کے نیچے آپ لکھ دو گے PTCL کا یا کوئی اور کمپنی کا آپ کا, تو وہ لکھ کے اس میں آپ لکھ دو گے جی جتنا پورے سال کا بل بنا ہے اس کو ڈکلیئر کر دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ٹیکس پے کیا ہوگا تو آپ اس کو ادرس میں لکھ دیں گے یہاں پہ نیچے. تو دوستو یہ تھی ٹوٹل کیلکولیشن اس فارم پہ جو آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے ٹائم پہ کرنی ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کے پرسنل ایکسپینسز, یعنی آپ نے اگر رینٹ کا گھر ہے تو کتنا رینٹ پے کیا ہے, ٹریولنگ کتنی کی ہے, واٹر گیس بلز, ٹیلی فون کا یہاں پہ پرسنل جو فون ہوتے ہیں آپ کے یا گھر کے فون ہوتے ہیں یہاں پہ صرف وہی آئے گا. اس کے بعد آپ کے جو میڈیکل کے ایکسپینسز ہوئے ہیں گھر پہ, آپ کے ایجوکیشنل ایکسپینسز, نیچے آ جاتا ہے آپ کے ادر ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز. ادر ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز یہاں پہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ساری فگرز الگ الگ نہیں یاد تو سمپلی یہاں پہ آپ لم سم اماؤنٹ لکھ دیں, 5 لاکھ 10 لاکھ جتنے بھی میرا جتنا خرچہ ہوگا تو وہ یہ کنسیڈر ہو جاتا ہے. اس طرح سے آپ نے اپنے جو پرسنل ایکسپینسز ہیں وہ یہاں پہ شیئر کرنے ہیں. نیکسٹ دیکھیں تو یہاں پہ آ جاتا ہے ہیڈ یہاں پہ پرسنل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کا. یہاں پہ آئیں تو سب سے پہلے آپ کی اگر ایگریکلچر پراپرٹی ہے تو اس کو آپ یہاں سے یہ پلس کا آئیکن دبا کے اس کو ڈکلیئر کریں گے. یہاں پہ ایڈریس لکھیں گے, یہاں پہ لکھیں گے کتنے مرلہ ہے, کتنا اسکوائر یارڈ فٹ ہے, تو وہ لکھ کے آپ یہاں پہ سمپلی انٹر کر دیں گے اس کو. پھر آپ کی کمرشل پراپرٹی ہے, انڈسٹریل پراپرٹی ہے, تو اس کو آپ یہ پلس والا آئیکن دبا کے شیئر کریں گے. پھر آپ کا بزنس کیپٹل کیا ہے. بزنس کیپٹل ایکچولی وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے ٹوٹل کتنا انویسٹ کیا, یعنی اگر کوئی 20 لاکھ انویسٹ کیا ہے, 40 لاکھ انویسٹ کیا ہے, تو وہ ایکچولی آپ کا بزنس کیپٹل ہوتا ہے ایک بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے. نیکسٹ ہے یہ اکوپمنٹ نان بزنس, یعنی کہ آپ کے پاس ایسا اکوپمنٹ پڑا ہے, کوئی ساز و سامان پڑا ہے جس کی کوئی اماؤنٹ ہے, کوئی ویلیو ہے, تو اس کو آپ یہاں پہ اس کھانے میں ڈکلیئر کر دیں گے. پھر آپ کے پاس کوئی جانور ہے تو نان بزنس میں, اینیمل نان بزنس میں آ جائے گا یہاں پہ. پھر کوئی آپ کی انویسٹمنٹ ہے آپ کے بزنس کے علاوہ, یعنی بانڈز لیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے کوئی ڈپازٹ کیا ہوا آپ نے نیشنل سیونگز وغیرہ میں, کوئی پالیسی لی ہوئی ہے آپ نے یہاں پہ, یا کوئی آپ کے شیئر مارکیٹ میں کوئی ہے, تو وہ آپ یہاں پہ اس کو پلس والا آئیکن دبا کے اس کے سامنے اس میں ڈکلیئر کر دیں گے. پھر اس کے علاوہ موٹر وہیکل نان بزنس, یعنی
آپ کے کمپنی کے علاوہ آپ کے اپنے نام پہ، آپ کے گھر والوں کے کسی کے نام پہ کوئی موٹر وہیکل ہے جو نان بزنس ہے، بزنس میں یوز نہیں ہو رہی، تو اس کو آپ یہاں پہ اس میں ڈکلیئر کریں گے۔ یہاں پہ یہ پلس والا آئیکن کلک کریں گے، یہاں پہ یہ فارم کھل جائے گا، اس میں آپ اس کا رجسٹریشن نمبر دیں گے، نیچے لکھیں گے وہ کیا ہے، میک اور ماڈل اس کا کیا ہے، انجن کیپیسٹی کیا ہے، وہ لکھ کے اوکے کریں گے تو یہ ویلیو آپ یہاں پہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ پھر نیچے آ جاتا ہے یہ پریشیس پوزیشن۔ پریشیس پوزیشن ایکچولی کہتے ہیں آپ کے سونا چاندی کے زیورات وغیرہ یا اس طرح کے کوئی آرنامنٹس ہوں قیمتی، تو اس کی ویلیو آپ یہاں پہ ڈکلیئر کریں گے۔ نیچے آ جاتا ہے یہ ہاؤس ہولڈ افیکٹ۔ ہاؤس ہولڈ افیکٹ میں آ جاتا ہے آپ کے گھر پہ ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں تو ان کا ویلیو جو ہوگی وہ آپ یہاں پہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ پھر نیچے یہ پرسنل آئٹم آ جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پرسنل آئٹم ہے جو قیمتی ہو، جس کی ویلیو ہو، اس کو آپ یہاں پہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ موسٹلی لوگ تو یہاں پہ اپنے موبائلز، اپنے لیپ ٹاپس کی ویلیوز، وہ سارا کچھ یہاں پہ دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا وہ دے دیں، یا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی چیز ہو تو وہ آپ یہاں پہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیش نان بزنس، یعنی بینک میں آپ کے پاس کتنا پڑا ہوا ہے، یا اس کو ہم کیش ان ہینڈ بھی سم ٹائمز کہہ دیتے ہیں، کیش ان ہینڈ کتنا ہے، تو وہ آپ اس ویلیوز کی یہاں پہ ڈکلیئر کریں گے۔ اینی ادر ایسٹ، یعنی ان کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ایسٹ ہے جس کا مینشن یہاں پہ نہیں ہے تو اس کو آپ یہ پلس والا آئیکن دبا کے کھولیں گے اور یہاں پہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ پھر نیچے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایسٹس ان ادر نیم، یعنی آپ نے اپنے بھائی کے نام پہ، بہن کے نام پہ، مدر فادر کسی کے نام پہ بھی کوئی ایسٹس لیے ہوئے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ شیئر کریں گے۔ یہ ایکچولی نیچے آ جائے گی، جو بھی آپ یہاں پہ ڈکلیئر کرو گے اس کی آ جائے گی یہ ٹوٹل ویلیو ود ان پاکستان، یعنی ٹوٹل ایسٹس ان پاکستان۔ پھر اگر آپ کے پاس ایسٹس ہیلڈ آؤٹ سائڈ پاکستان سے باہر کوئی ایسٹس ہوں گے تو ان کو آپ یہاں پہ ڈکلیئر کرو گے۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے ریکنسیلیشن کرنے کی، یعنی آپ نے اب اس اماؤنٹ کو ٹوٹل کو ریکنسائل کرنا ہے۔ یہاں پہ ریکنسیلیشن والے فارم پہ سب سے پہلے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ انکم ڈکلیئرڈ ایز پر ریٹرن فار دا ایئر سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکس، یعنی آپ کا نیٹ پروفٹ کتنا ہوا ہے جس کے اگینسٹ آپ اس کو ایز اے نارمل ٹیکس کے ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں۔ یہ ویلیو لینے کے لیے آپ چلیں گے واپس سمپلیفائڈ ریٹرن آف انکم پہ، یہاں کمپیوٹیشن پہ کلک کریں گے اور یہ جو نیچے ویلیو آ رہی ہے آپ اس کو آپ کاپی کر لیں گے۔ نیٹ پروفٹ ٹیکسیبل انکم کے اگینسٹ یہ جو آ رہا ہے اس کو آپ کاپی کریں گے، ریکنسلیشن پہ آئیں گے اور یہاں پہ آ کر اس کو پیسٹ کر دیں گے۔ یعنی 35 لاکھ روپے آپ کا ٹوٹل پروفٹ ہے جو آپ نے اس سال پہ کمایا ہے، اور اسی کے اگینسٹ آپ نے پرسنل ایکسپینسز، ایسٹ وغیرہ سارا جو آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نیچے آپ کو اس کو ریکنسائل کرنا پڑے گا ہر صورت۔ تو ریکنسائل کرنے کے لیے اگر تو آپ پہلے سال یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ پرسنل ایکسپینسز اینڈ ایسٹس بالکل ایکوریٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ اماؤنٹ مائنس میں آ جاتی ہے تو اس کو سمپلی آپ یہاں سے کاپی کرو گے، اور یہ جو نیٹ ایسٹس پریویس ایئر ہے یہ والا، اس کے سامنے اس کھانے میں آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں گے، یہ آپ کے ایسٹس بن جائیں گے پریویس ایئر کے، یعنی آپ 2021 میں کر رہے ہو تو 2020 میں آپ کے پاس اتنے ایسٹس تھے، اور اگر آپ یہ دوسرے سال فائل کر رہے ہو تو پھر آپ کو یہاں پہ اس کو زیرو شو ہر صورت کرنا پڑے گا، اور یہاں پہ پریویس ایئر میں آٹومیٹک پچھلے سال کی ویلیو آ رہی ہوگی تو اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا، آپ نے اپنی ویلیوز اسی سال کے حساب سے ریکنسائل کرنی ہے۔ اس طرح سے یہ سب کچھ سبمٹ کرنے کے بعد آپ نے آ جانا یہاں پہ ویریفیکیشن ٹیب میں، یہاں پہ آ کے آپ نے سمپلی اپنے ویریفائی پن دینا ہے، اور اگر آپ کو پن جنریٹ کرنے کا نہیں پتا تو ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہ دیکھ لیں، نہیں تو آپ جب اپنے ڈیش بورڈ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں چینج پن، آپ اس پہ کلک کر کے اپنی نئی پن بنا لیں، یہاں سے اس کو اوکے کر دیں تو آپ کی پن جنریٹ ہو جائے گی۔ پن انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ سیو کر لینا ہے تاکہ اگر آپ ابھی سبمٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس ریکارڈ سیو رہے، اور اگر آپ سبمٹ کرنا چاہتے ہو تو سمپل آپ یہ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے، آپ کی ٹیکس ریٹرن فار 2021 ایز اے ٹریڈر سبمٹ ہو جائے گی۔ مزید یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، یا آپ ہمارے فیس بک انسٹاگرام پیجز کو لائک اینڈ فالو کر لیں اور وہاں پہ آپ ہم سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن لازمی آن کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔